الحمد للہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کے اندر اسراف کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے کہ اس کے حوالے سے انسان کس کس مشکل میں پھنس جاتا ہے جو شخص اسراف میں مبتلا ہو. قرآن مجید کے اندر بہت ساری جو گناہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ شرک کے حوالے سے آتا ہے تو اس کو پھر ناشکری سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے. لیکن یہ اسراف ہے قرآن مجید کے اندر تو اس کو بہرحال ایڈریس کیا گیا ہے، لیکن عام طور پر اس کے بارے میں بہت زیادہ بات چیت نہیں پائی جاتی. فرعون اسی کلاس میں شمار کیا گیا اور اس کو فرمایا گیا ان المسرفین هم اصحاب النار، کہ بے شک وہ مسرفین تھا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اسراف کیا ہے؟ عام طور پر اس کا تعلق پیسے سے قائم کیا جاتا ہے. اس کا تعلق پیسے سے بھی ہے اور پیسے کے علاوہ بہت ساری ڈائمنشن ہے جن میں سے ہم کچھ ڈائمنشنز کو آج ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. اسراف کے مختلف لیول ہیں، لہٰذا یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. لیکن ایک بات بہرحال یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو کہ مسرفین ہیں. لہٰذا اسراف کرنے والا کا ایک لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کی کنڈیم کیا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس طریقے سے ان لوگوں کی پیروی نہ کی جائے جو کہ اسراف کرنے والے لوگ ہیں. اور اسراف کرنے سے کیوں منع کیا گیا، اس کی بیسک ریزن بتائی گئی کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور پھر ایک خاص میزان قائم کیا، ایک بیلنس کریٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کائنات کے سسٹم ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. لہٰذا رات کا دن سے توازن، مرد کا عورت سے توازن، اندھیرے کا جو ہے اجالے سے توازن، سردی کا گرمی سے توازن، اور ہر چیز میں ایک توازن قائم ہے. اور جب انسان اپنی کائنات کے اندر کہ وہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کریٹ کی ہے، جب وہ اسراف کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ توازن کو کھو دیتا ہے اور اس توازن سے وہ اس جو معاشرے کے اندر توازن ہونا چاہیے تھا اس کو وہ بگاڑ دیتا ہے. اسراف کیا ہے؟
اپنی ضرورت سے بڑھ جانا، گو اوور وٹ از نیسیسری، یعنی جو کچھ آپ کی ضرورت ہے، وہ ضرورت معاشی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھوک کی بھی ہو سکتی ہے، وہ خرچ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایموشنز کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور ان میں سے ہم کچھ کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ تو جس چیز انسان کی جو بھی ضرورت ہے اس سے انسان آگے چلا جائے تو یہ اسراف ہے۔ کھانے کا اسراف بڑا واضح ہے کہ آج کل افطار ہم کرتے ہیں، آج دو افطار پارٹیاں تو بند ہیں، لیکن گھر کے اندر جب ہم اپنی پلیٹ بناتے ہیں اور اس پلیٹ کے اندر اتنا کچھ ڈال لیتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس کو کھانا شروع کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ ہی کھا پاتے ہیں اور باقی سارا بچ جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسراف کے رویے کی طرف انڈیکیشن ہے کہ ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سارا چاہیے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے کچھ ہی ہم شاید کھا پائے اور باقی ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارا کھانے کے حوالے سے اسراف ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر یہ ہمارا معمول ہے، ایسی صورتحال کہ جب بفیٹ سرو ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں اور اس کے اندر اتنا کچھ اسٹیک اپ کر لیتے ہیں کہ شاید اس میں سے کچھ ہی کھا پاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کی ہوس جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ سارا تھالی اٹھا لی جائے، اور کھانے کا جب بات آتی ہے تو وہ سارا کا سارا پھر بہرحال ڈسٹ بن کی زینت بنتا ہے۔ اب یہ جو کچھ کھا لیا وہ اس کی ضرورت تھی، اور جو کچھ بچ گیا وہ سارا کا سارا اسراف ہے۔ اور یہ جو نیچر ہے یہ مصرفین کی نیچر ہے، اور یہ کھانے کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ضرورت سے زیادہ کھا لینا یہ بھی اسراف ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی بھوک اگر 2 روٹیوں کی ہے اور وہ 3 روٹی کھا لے مزے کی وجہ سے، سالن کے اچھے ذائقے کی وجہ سے، تو یہ بھی اسراف ہے کہ انسان کو اب یہ چیز نقصان دے گی، کیونکہ وہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی اور اس نے زیادہ کھا لیا، اس کو بہرحال کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گا، اس کو جلن کا وہ شکار ہو سکتا ہے، ہارٹ برننگ کا شکار ہو سکتا ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، رات کو نیند نہیں آ سکتی، لیکن وہ مشکل میں آ جائے گا، اور یہ مشکل جو ہے اسراف سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے، جس کا آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے بھی صحیح۔ اسی طریقے سے اسراف خالی کھانے تک ہی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خرچ سے بھی ہے، کہ خرچ سے پہلے بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جو چیز نقصان دینے والی ہو اس کا زیادہ استعمال کر لیا جائے، جیسا کہ شوگر جو ہے، وہ شوگر کے پیشنٹس ہو اگر وہ تھوڑی سی بھی کھا لیں تو ان کے لیے بہرحال وہ تھوڑی مقدار بھی نقصان دہ والی ہے، اور اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ کسی اسراف کرنے کا اثر فوری طور پر ظاہر نہ ہو بلکہ کچھ عرصے بعد ظاہر ہو۔ لہٰذا اسراف انسان کی زندگی میں منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اور جو اسراف خرچ کرنے میں جو اسراف کرتا ہے اس کے حوالے سے ایک اور جگہ آتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی مومنین کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے بین بین رہتے ہیں، درمیان درمیان رہتے ہیں۔ خرچ کے اندر معذرت کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، کہ اگر کسی سپر سٹور جاتے ہیں اور ایک بیگ کی ضرورت ہے لیکن 3 خرید لیے جاتے ہیں اس لیے کہ 3 کلر میں وہ بیگ موجود تھا، اور اگر سپر سٹور گئے اور وہاں لینے تو انڈے گئے تھے لیکن واپسی بھی بل جو ہے وہ 10,000 کا بن گیا، اس لیے کہ اتنا کچھ نظر آ گیا اور اس کی ضرورت کوئی نہ کوئی نکال لی جائے گی سامان کی، اس لیے جو ہے وہ سب کچھ لے لیا گیا۔ اس طرح کپڑوں میں اسراف کہ نئے کلرز، نئے ڈیزائن، نیا سیزن کے کپڑے اور لاتے چلے گئے، اور اس کے بعد اس کو الماری میں رکھتے چلے گئے، اور الماریوں میں اتنے کپڑے رکھے کہ الماریوں میں کپڑوں کی جگہ نہ رہی، اور کپڑے جو ہے وہ اوور فلڈ کرنا شروع، تو اس میں فلڈنگ شروع ہو گئی کہ اس میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کپڑے بنانے کی جو ضرورت ہے اس سے انسان نے اسراف کیا، اور جتنی اس کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ وہ چیز وہ لے کر آ گیا، لہٰذا کپڑے کی ضرورت کے حوالے سے اسراف کیا گیا۔ اسراف اپنے آپ عام طور پر ہم محظوظ کرنے میں، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے میں بھی کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بچہ یا بڑا اپنا کوئی کام کر رہا ہے، اس نے 6 گھنٹے کام کیا، اس کے بعد آدھے گھنٹے واٹس ایپ یا فیس بک دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کہ انسان جو ہے وہ ان کانٹیکٹ رہتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن صبح شام جو ہے وہ صبح جو ہے وہ فیس بک پر ہو، اور شام جو ہے واٹس ایپ پر ہو، اور سوتے وقت بھی جو ہے وہ موبائل ہاتھ پر ہو، اور جو ہے وہ سارا ٹائم جو ہے وہ موبائل میں، اس میں انسان نے اپنے آپ کو محظوظ کرنے میں، انٹرٹین کرنے میں جو ہے وہ اسراف سے کام لیا۔ اور صرف یہ اسراف محظوظ کرنے کے حوالے سے نہیں بلکہ وقت کے حوالے سے بھی ہے، کہ یہ جو وقت کا اسراف ہے کہ انسان کے وقت کی بہت ساری ڈسٹریبیوشن ہے، اس وقت کے اندر اس کے گھر کے کاموں کا حصہ ہے، گھر کے کام کاج، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس میں حصہ ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے، اسی طریقے سے کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ اس کے انسانوں کے حقوق ہیں، کچھ اس کے آس پاس کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب انسان سارا کا سارا وقت ایک ہی طرف دے دے گا تو بہرحال باقی معاملات کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔
اسی طریقے سے اسراف نیند کے اندر ہے کہ اگر ہماری ضرورت جو ہے وہ 7 گھنٹے کی ہے یا 8 گھنٹے کی ہے اور 12 گھنٹے سو جانا، یہ آج کل کے حالات میں زیادہ جو ہے ویلڈ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ وقت موجود ہے تو سارا ٹائم وقت نیند میں لگا دیا جائے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اتنی اس کو سونے کی، تو یہ نیند کا اسراف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کس طریقے سے فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ کی جو اسراف کرنے کا جو لائف سٹائل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی پیروی نہ کی جائے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ آج کا درس جو ہے وہ سورہ یونس کی ایک آیت پر مشتمل ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب انسان کو کوئی مشکل پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے لیٹتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے کہ کسی طریقے سے میری یہ جو مشکل ہے یہ حل ہو جائے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، اور جب ہم اس سے وہ دور کر دیتے ہیں كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو وہ تکلیف کبھی آئی ہی نہیں، کبھی وہ مشکل آئی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طریقے سے ہم مصرفین کے جو ہیں جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کو اس کے سامنے مزین کر دیتے ہیں۔ بات شروع ہوئی تکلیف کے حوالے سے اور پھر بات اینڈ ہوئی اسراف کے حوالے سے۔ یہ اس آیت میں مشکل کا اسراف سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ان جو مصرفین ہیں ان کے اعمال کو خوشنما بنا دے کی بات کی گئی، لہٰذا اسراف جب انسان اسراف پہ پڑتا ہے تو انسان مشکل میں آ جاتا ہے اس آیت کے روح سے۔ اور کیسے آتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مرد کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس نے آفس کے کام بھی کرنے ہیں، اس نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اس نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اس نے اہل خانہ کو بھی ٹائم دینا ہے، آس پاس کے جو اہل محلہ ہیں ان کے بھی کام کرنے ہیں، اور جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو کوئی فون کال بھی کرنی ہے، تو اس کی ایک لمبی چوڑی ایک لسٹ ہے رسپانسبلٹی کی۔ لیکن اگر وہ کسی ایک سائڈ پر ٹلٹ ہو جائے اور سارا وقت جو ہے وہ آفس کو دینا شروع کر دے یا سارا وقت جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دینا شروع کر دے تو باقی لوگ بہرحال سفر ہوں گے، اور جب سفر ہوں گے تو وہ بولیں گے اور پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بچوں کے حوالے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، دوستوں کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، پیرنٹس شکایت کر سکتے ہیں، لہٰذا اب انسان مشکل میں آ جائے گا۔ اور وہ لوگ جب کمپلین کریں گے تو اب انسان اور وہ جو معاملات سامنے آ جائیں گے اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال۔ تو لہٰذا بالکل اس آیت کی مصداق کہ جب انسان مشکل میں آیا تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ مشکل رفع کر دیتا ہے تو انسان پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان مشکل میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس نے کس معاملے میں اور کہاں اس نے اسراف سے کام لیا۔ یعنی جب بھی اس آیت کی روح سے انسان مشکل میں گرفتار ہوتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اسراف سے کام لیا ہوتا ہے، اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے کسی سوچ کی وجہ سے، اپنے وقت کی وجہ سے، اپنی ایموشنز کی وجہ سے کوئی اسراف کا کام لیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ یعنی اسراف کا تعلق ہمارے جذبات سے بھی ہے، یعنی غصہ ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، انسان اس کے اندر آ جاتا ہے کبھی کبھار کسی وجہ کے اندر سے، لیکن غصہ آ جائے اور پھر جائے ہی نہ، اور انسان کی شام اور صبح غصے کے اندر ہونے لگے اور اس کیفیت کی وجہ سے ہر چیز کو بری لگنے لگے اور کوئی چیز آپ کو خوش نہ کر سکے، اور انسان کے اس وقت کے جو حالات ہوں اس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ مشکل میں آ جائیں، یعنی ہر وقت اس کو غصے محسوس ہو، ہر آس پاس کے جو لوگ ہیں وہی مشکل کے اندر آ جائیں، یعنی یہ غصے کے اندر جذبات کے اندر اسراف ہے۔ مذاق کرنے میں اسراف موجود، کہ کبھی کبھار مذاق کر لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر وقت مذاق کرنا اور کسی کو ایک کو ٹارگٹ کرتے چلے جانا انسان کی اس رویے سے اب لوگ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ یہ صورتحال آتی ہے تو تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سورہ آل عمران کے اندر ایک خوبصورت دعا آتی ہے جو اسراف کے ہی حوالے سے ہے، اور وہ دعا ہے ہم مانگتے بھی رہتے ہیں نماز کے اندر کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مسلمان تھے جو کہ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ دین کا کام کیا کرتے تھے اور بیٹل فیلڈ کے اندر جا کے جہاد کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک قوم کو یہ دعا سکھائی گئی تھی اور بعد میں اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا کہ جب وہ نکلیں بیٹل فیلڈ کے اندر تو یہ دعا کریں۔ اور اس دعا پہ ہم تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جو اسراف کا معاملہ ہم بات کر رہے تھے، یہ اسراف کا معاملہ
دنیاوی معاملات تک نہیں بلکہ دینی معاملات کے اندر بھی شامل ہیں. یعنی دینی معاملات بھی اسراف کے اندر شامل ہیں کہ کوئی طے کرے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، رمضان آ گیا ہے تو میں نے قرآن پڑھنا ہے 8 گھنٹے، اور اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ میرے اس طریقے سے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلوا فی دینکم، یہ صورتحال آپ دین میں بھی نہیں کر سکتے، یعنی دین میں بھی اسراف نہیں ہو سکتا کہ جب آپ 8 گھنٹے قرآن مجید پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، گھر کو وقت نہیں دے پائیں گے، اپنے پیرنٹس کو وقت نہیں دے پائیں گے، اور اپنے آفس کو وقت نہیں دے پائیں گے. تو وہ جب چیزیں سفر ہوں گی تو اس پہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے آپ وقت کے ساتھ ساتھ. لہٰذا اسراف انسان کے کسی بھی معاملے میں ہو، ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان پھر مشکل میں آ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اس دعا کی طرف آتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور جو ہم نے اسراف کیا ہے اس کو بھی ہمیں اس سے ہمیں درگزر فرما، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں فتح عطا کر کافرین پر. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو پہلے کی امتیں تھیں ان کو جب وہ بیٹل فیلڈ پہ جایا کرتے تھے تب ان کو یہ دعا سکھائی گئی تھی. اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسراف کی وجہ سے انسان ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے. کیسے؟ بیٹل فیلڈ کے لیے جایا جا رہا ہے تو بیٹل فیلڈ کے لیے جانے کے لیے انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، تو مضبوطی کی دعا کی گئی. وانصرنا علی القوم الکافرین سے پہلے وثبت اقدامنا، اور ثبت اقدامنا یعنی انسان اپنے آپ کے اپنے پیر جو ہے وہ تبھی اسٹیبلائز رکھ سکتا ہے جب کہ اس کے معاملات اسراف والے نہ ہوں، کیونکہ اگر اس نے اسراف کیا ہوگا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا، ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. یعنی اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اسراف کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. یعنی جو ہم نے پہلے آیت پڑھی سورہ یونس والی کہ اسراف کی وجہ سے انسان مشکل میں آ جاتا ہے، اور اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اسراف کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے. لہٰذا جب انسان اسراف سے بچا ہوا ہوگا اور متوازن زندگی گزار رہا ہوگا تو پھر اس کی جو اس کی اسراف نہیں ہوگا، اور پھر وہ اللہ سے اپنے گناہ مانگے گا تو تبھی وہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. اور اگر وہ اندر سے ہی ہلا ہوا ہے، گناہ گار ہے، اور اسراف کے معاملات کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ توازن سارا اس کی زندگی کا خراب ہے، تو کس طریقے سے وہ بیٹل فیلڈ کے جا کر اچھی طریقے سے لڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں ہوگی. تو اس مشکل کے ساتھ انٹرنل مشکلات لے کر جب وہ بیٹل فیلڈ کے اندر جائے گا تو اس کو یعنی وہ اس طریقے سے نہیں لڑ سکتا جس طریقے سے ایک بیلنس اور ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے فائٹر لڑ سکتا ہے. لہٰذا یہی اسراف والا کام محبت کے اندر بھی شامل ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے اس محبت میں بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پیمپرنگ کرنا، اور ان کو اس حد تک ان کے دماغ پر سوار رہنا کہ ان سے کیونکہ جو ہے وہ کس ٹائم وہ پڑھنے جا رہے ہیں اور کس ٹائم وہ اٹھ رہے ہیں اور کس ٹائم، یعنی انسان کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس لیول کا محبت دینی چاہیے کہ جس لیول کی کہ ان کو کچھ فریڈم بھی ملنی چاہیے. اسی طریقے سے والدین کا کسی ایک بچے کو زیادہ پیار کرنا اور دوسرے بچے کو کم پیار کرنا یہ بھی اسراف کی تعریف میں داخل ہے کہ اس اسراف کی وجہ سے ایک بچے کو زیادہ پیار دیا، اب وہ سبلنگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ان کا لاڈلا ہے اور دوسرا ان کا لاڈلا نہیں ہے. لہٰذا اور آپس میں وہ لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں بلکہ وہ والدین کے سلوک کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہر شخص کو مسلسل اپنی اعمال کی، اپنے ایکشنز کی پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں وہ اسراف کر رہا ہے، یا خود دیکھے اور یا اس کو کوئی اس کو اگر دوست بتا دے تو اس کو اپنے تمام معاملات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں وہ اسراف کر رہا ہے، اور یا اگر اس کو اسراف نظر نہیں آ رہا تو دیکھنا چاہیے میں کہاں مشکل میں گرفتار ہوں، اور وہ مشکل کس اسراف کرنے کی وجہ سے میرے ذہن میں آئی ہے. اگر وہ ایموشنز کے حوالے سے کوئی مشکل ہے تو دیکھنا چاہیے کہ ایموشن میں کیا اسراف سے کام لیا گیا ہے. اگر وہ محبت کے حوالے سے لی گئی ہے تو دیکھنا چاہیے کہ محبت میں کہاں اسراف سے کام لیا گیا ہے. اور اگر خرچ کرنے کے حوالے سے ہے تو اس خرچ کرنے میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کہاں جو ہے وہ اسراف سے کام لیا ہے. لہٰذا انسان کو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے کہاں اس کا عمل جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس مشکل میں پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا ہے. لہٰذا جب انسان مشکل میں گرفتار ہو اس کو سوچنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کے معاملات جو ہیں وہ اسراف میں چلے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس آیت کو یہ جو دعا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے اور جو میں نے اسراف کیا ہے اس سے درگزر فرما اور میرے قدم جما دے. یعنی قدم انسان کے تبھی جم سکتے ہیں جب وہ اسراف والی منزل سے باہر آگے نکل گیا ہو، وہ متوازن زندگی کی طرف آ گیا ہو،
تب وہ دعا کر سکتا ہے وثبت اقدامنا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں اس کو نصرت کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔